مصر اسرائیل دوستی کے نئے ادوار۔ مصر اسرائیل دوستی 4 اشروں پر محیط ہے، جس کا آغاز مصری صدر انور سادات کی طرف سے اسرائیل کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے ہوا، اور اب موجودہ صدر عبدالفتاح سیسی کی قیادت میں بھی دونوں ممالک مکمل پارٹنرشپ اور نہ ٹوٹنے والا پرانا تعلق نبھا رہے ہیں۔ اگرچہ بہت سے مصری لوگ فلسطینیوں سے ہمدردی رکھتے ہوئے اسرائیل کو مسلم امہ کے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں، مگر حکومتی سطح پر یہ باہمی تعلق بہت گہرا ہے۔ 2016 میں مصری وزیر خارجہ سامح شکری نے اسرائیلی وزیر اعظم سے یروشلم میں ان کے گھر میں ملاقات کی، جو کہ موجودہ عشرے کے دوران کسی مصری وزیر خارجہ کا پہلا دورہ تھا۔ مصر نے 2013 میں غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد احتجاجاً مصر کے سابق وزیر اعظم محمد مرسی کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کے فیصلے کے بعد تل ابیب میں اسی سال اپنا سفارت خانہ بھی بحال کیا، جبکہ اسرائیل اپنا سفارت خانہ قاہرہ میں 2015 میں پہلے ہی کھول چکا ہے، جو کہ سینا میں مصری پولیس افسران کے اسرائیل کے ہاتھوں قتل کے بعد احتجاجاً بند کر دیا گیا تھا۔ اسی سال مصر نے اقوام متحدہ میں یونائیٹڈ نیشن کمیٹی کا رکن بننے کے لیے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ مصر نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ چند مثالیں ان پیش رفتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو ان ممالک کے باہمی تعلقات میں نئے ابواب کا اضافہ کر رہی ہیں، جو کہ فوجی تعاون، اٹوٹ اتحاد اور سفارتی قربت پر مشتمل ہے۔ کیونکہ دونوں ممالک نے صحرائے سینا، جہاں حالیہ دنوں میں داعش نے زور پکڑ لیا تھا، میں شورش کے دوران ISIL یعنی داعش کے خلاف مل کر کام کیا۔ اسرائیل نے بارہا مصر کو امن معاہدے کے دائرہ کار سے باہر نکل کر فوجیں اور ہتھیار سینا لانے کی اجازت دی ہے۔ ان علاقوں میں فورسز کی تعیناتی کے حوالے سے مصر کو اسرائیل کی طرف سے دی گئی اجازت واضح طور پر کیمپ ڈیوڈ معاہدے سے انحراف اور دونوں ممالک کے مابین رابطوں کا ثبوت ہے۔ سیسی دور اقتدار میں دونوں ممالک کے درمیان گیس کے حوالے سے باہم مفید اقتصادی مواقع کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ یہ تعلق اب اس قدر گہرا ہو چکا ہے کہ مصر کی جانب سے اسرائیل نے سینا میں ڈرون حملے بھی کیے۔ ان دونوں ممالک کی ناگواری کا مرکز بھی ایک ہے، یعنی فلسطینی سیاسی اور مسلح تحریک حماس۔ مصر اس تنظیم کے اخوان المسلمین سے روابط کا الزام عائد کرتا ہے، جبکہ اسرائیل حماس کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ 2014 میں سیسی کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسرائیل کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مصری حکام نے غزہ کی جانب سے مصری سرحد بند کر دی، جس نے غزہ کی عوام کو مزید محصور کر دیا۔ دونوں ممالک نے فلسطینیوں کی طرف سے سینا اور غزہ کے درمیان بنائی گئی سرنگوں کے نظام کو تباہ کرنے اور ان میں پانی چھوڑ کر سیلاب پیدا کرنے میں بھرپور تعاون کیا۔ یہ سرنگیں غزہ کے محصور باشندوں کے لیے خوراک، ادویات مصر سے لانے، زخمی اور مریضوں کے علاج کے لیے مصر لے جانے کا کام کرتی تھیں، جبکہ اسرائیل ان کے ذریعے اسلحے کی ترسیل کا الزام لگاتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مصر اور اسرائیل کے غزہ کے گرد پھندہ تنگ کرنے سے حماس اور الفتح کے درمیان خلیج وسیع ہو جاتی ہے۔ مصر اور اسرائیل کی پارٹنرشپ کو امریکہ اور خلیجی ریاستوں کی خاموش رضامندی بھی حاصل ہے، کیونکہ یہ ممالک بھی حماس، اخوان المسلمین اور ISIL کو اپنے لیے مشترکہ خطرہ سمجھتے ہیں۔ سیسی کے دور میں مصر کی خارجہ پالیسی میں اسرائیل کی طرف سے واضح جھکاؤ نئی بات نہیں، کیونکہ یہی پالیسی حسنی مبارک کے دوران میں بھی جاری رہی ہے، جبکہ اس پالیسی اور دوستانہ تعلقات کو مصری فوج کی بھی مکمل حمایت حاصل ہے۔